بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ آج ہے اتوار 20 جون اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق چودھری چینل کو۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں بات کرنی ہے بہت ہی اہم موضوع پہ، انڈیا کے اندر سے اور باہر سے پڑتی ہوئی مار کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور جو خیالات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کی کمیونیکیشن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اگر ویڈیو آخر تک دیکھتے ہوئے پسند آئے شیئر ضرور کیجئے گا، اور اپنی آراء اور کامنٹس کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ انڈیا کو چین اور نیپال سے مار کیا پڑی کہ انڈیا کے اندر سے اب اس کے خلاف اٹھنے والی آوازیں دن بدن تیز تر ہوتی جا رہی ہیں۔ گولڈن ٹیمپل پر حملہ کے بعد بھارتی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سکھوں کو اتنا مارا ہے کہ وہ عشروں تک ہمارے خلاف اٹھنا تو دور کی بات تھے، سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ آپریشن بلو سٹار میں انڈیا میں انڈین فوج نے بے دریغ انداز میں سکھوں کا قتل کیا، اور اس کے انتقام میں جب اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو اس کے 2 سکھ محافظوں نے قتل کر دیا تو سکھوں کے لیے اس سارے مرحلے کو بہت ہی عبرتناک بنا دیا گیا، اور سکھوں کو چن چن کر پورے انڈیا میں قتل کیا گیا۔ اب سکھ دوبارہ سے بڑی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے انڈیا کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اور بالخصوص وادی گلوان میں انڈیا کو چین کی طرف سے پڑنے والی تاریخی مار کے بعد انڈیا نہ تو بیرون ملک اور نہ ہی انڈیا کے اندر ہندوتوا اور زعفرانی بریگیڈ سر اٹھانے کے قابل رہ گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ تحریک خالصتان کی آزادی کی نہ صرف پورے پنجاب میں بلکہ ہریانہ کے بھی وسیع علاقوں تک پھیل چکی ہے، اور روہتک، ہسار، کرنال اور سرسا سمیت دونوں ریاستوں کے بے شمار شہروں، قصبوں اور دیہات تک جگہ جگہ خالصتان زندہ باد، لے کے رہیں گے خالصتان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کے پوسٹروں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ یہ پوسٹر صرف عام جگہوں پہ ہی آویزاں نہیں کیے گئے، بلکہ درگاہ ٹیمپل، گردوارہ رام تیرتھ، گردوارہ سنگھ سدھا اور دیگر گردواروں کے باہر بھی لگا دیے گئے ہیں۔ جو ہی پولیس اور سیکورٹی پہ مامور افراد انہیں ہٹاتے ہیں، یہ پوسٹر
فوری طور پر دوبارہ سے لگا دیے جاتے ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والی دیگر ایجنسیاں ان پوسٹروں کے اتارنے اور لگانے کی وجہ سے بری طرح سٹ پٹا چکی ہیں۔ سکھوں کو کھلم کھلا دہشت گرد قرار دیا جانے لگا ہے اور سکھ نوجوانوں کو دڑا دڑ غدار قرار دے کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس تحریک کے لیے جلدی پر تیل کا کام کر رہی ہے اور خالصتان کی آزادی کی تحریک روز بروز طاقتور سے طاقتور ترین ہوتی جا رہی ہے۔ سکھ فار جسٹس نامی تنظیم نے خالصتان کی آزادی کے لیے اور آزاد خالصتان کے قیام کے لیے 2020 نومبر میں عالمی ریفرنڈم کا انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے لیے واشنگٹن کو ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے اور 20 سے زیادہ ممالک میں جہاں سکھوں کی آبادی نمایاں انداز میں ہے، پولنگ بوتھ بھی بنا دیے گئے ہیں۔ بھارتی سکھوں کی بڑی تنظیم اکال تخت کے سب سے بڑے جتھے دار ہرپریت سنگھ نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے سکھ خالصتان کا قیام چاہتے ہیں، جیسے ہندوتوا، زعفرانی بریگیڈ اور نریندرا مودی کے اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہے۔ امرتسر میں آپریشن بلو سٹار کے ذریعے اندرا گاندھی نے گول ٹیمپل یعنی اکال تخت پر فوج چڑھا دی تھی اور وہاں موجود سکھوں کا بے تحاشا قتل عام کیا تھا، اور پھر اندرا کے قتل کے بعد انڈیا بھر میں سکھوں کا وہ قتل ہوا تھا کہ اسے وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ دہشت گرد ہندوؤں نے ان دنوں سکھوں کا ہندوستان بھر میں جینا دوبار کر رکھا تھا اور ان کے خون سے خوب ہولی کھیلی تھی۔ گیانی ہرپریت سنگھ نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے سکھ آزاد خالصتان چاہتے ہیں۔ اگر انڈین گورنمنٹ انہیں الگ وطن کی پیشکش کرے تو وہ بخوشی اسے قبول کر لیں گے۔ اگر سکھ نوجوان آزاد خالصتان اور خالصتان کے نام پہ علیحدہ ملک کا قیام چاہتے ہیں اور اس کے لیے نعرہ لگاتے ہیں تو اس سے کوئی حرج پیدا نہیں ہوتا۔ اب شریمنی گرودوارا پربندھک کمیٹی کے صدر گووند سنگھ لونگوال نے بھی آزاد خالصتان کی تحریک کی حمایت کر دی ہے، جس سے بھارتی حکمرانوں کی نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں۔ دو بڑی سکھ تنظیموں کی طرف سے آزاد خالصتان کی حمایت کے بعد ایجنسیوں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ سکھوں کو دڑا دڑ غداری کے نام پر گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سکھ جنگجوؤں کی تنظیم دل خالصہ کے سربراہ گجندر سنگھ نے بھی آزاد خالصتان کی حمایت اور اس کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوتوا زعفرانی جتھے، RSS، VHP اور نریندرا مودی یہ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ نہ صرف چین اور نیپال اور بھوٹان اور سکم سے مار پڑ رہی ہے، پاکستان ان کا جواب پتھر سے دے رہا ہے، اور
اب پنجاب سے اٹھنے والی یہ تحریک ان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی، اور اس کے بعد 7 سسٹرز، گوا، سکم، میزورم، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور دیگر ریاستیں بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہندوتوا زعفرانی جتھے کو یہ خدشات بھی ان کے جان کے لاگو ہو گئے ہیں کہ نیپال کے کالا پانی علاقے کو انڈیا کا علاقہ قرار دینے اور اس پر قبضہ کرنے کی ہندوستانی حماقت کی وجہ سے نیپال میں پھیلنے والی شدید نفرت کہیں ہندوستانی فوج کی گورکھا ریجمنٹ تک نہ پہنچ جائے اور آزاد خالصتان کے نام پر چلائی جانے والی سکھوں کی تحریک اور اس کے نتیجے میں بے تحاشا سکھ نوجوانوں کی گرفتاریاں کہیں انڈین فوج کے بازوئے شمشیر زن سکھوں کو انڈیا سے متنفر نہ کر دیں۔ اگر ان دونوں نے نیپال کے ساتھ انڈیا کے رویے اور سکھوں کے ساتھ اس کے ظلم و ستم کو اپنے دل پہ لے لیا، اس کا اثر قبول کر لیا، تو گورکھا اور سکھ انڈین فوج کا اندر سے وہ حشر کریں گے کہ انڈیا تا دیر اسے یاد کرے گا اور یاد کر کر کے کانوں کو ہاتھ لگاتا رہے گا۔ یہ انڈیا کی فوج کے لیے، انڈیا کے حکمرانوں کے لیے بہت ہی خوفناک، بہت ہی تکلیف دہ امر ہے کہ وہ بھارتی فوج جس کا انہوں نے انڈیا کے اندر اور باہر ایک بڑا اچھا امیج بنا رکھا تھا، اب چین اور نیپال میں اس فوج کا حشر نشر ہو جانے کے بعد انڈیا کے اندر سے سکھ اور گورکھا ریجمنٹس اور سکھ اور گورکھے اٹھ کھڑے ہوئے تو انڈیا کی سلامتی، استحکام اور اس کے سارے استعماری خواہشات ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر متحدہ انڈیا کا نام اور نشان بھی دنیا کی تاریخ میں باقی نہیں رہے گا۔